الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرأ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورہ الاعراف کا 16ویں رکوع یہاں مکمل کیا ہے. تقریباً آدھا رکوع پچھلے سوموار کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اب تک یہ جو پچھلے کچھ رکوعوں میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور آل فرعون کا معاملہ قصہ چل رہا ہے، تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جب مختلف معجزے اور نشانیاں آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی ثبوت میں یا دلیل کے طور پر پیش کی، جس کا مطالبہ فرعون نے خود کیا تھا کہ اے موسیٰ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی لائیے. تو وہ عصا کا اژدہا بننے والا معجزہ ہوا. وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا. پھر انہوں نے جادوگروں کا اکٹھے کیے فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام کو مجبوراً ان کا مقابلہ کرنا پڑا، جس میں وہ جادوگر، ظاہر وہ جادو ہوتا ہی جھوٹ ہے، تو وہ شکست کھا گئے اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر. اس کے بعد پھر جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون اور زیادہ غصے ہو گیا. اس نے کہا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سائڈ سے کاٹ کے تم سب جادوگروں کو سولی چڑھا دوں گا. تو انہوں نے کہا جی کہ جو مرضی ہے کر لو، اب ہم حقیقت سمجھ چکے ہیں، ہم ایمان سے واپس پلٹنے والے نہیں ہیں. اس نے پھر دوسرا آرڈر یہ جاری کیا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو، ان کو ہم باندیاں بنائیں گے، ان کو اپنی خدمت دیں گے ان سے. تو یہ بہت سخت فیصلہ تھا. یہاں تک جب بات پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم یہ تکلیفیں کاٹ رہے تھے، اب آپ آئے ہیں تو ہمارا حالات تو کوئی نہیں بدلے، بلکہ پہلے سے بھی حالات ہمارے خراب ہی ہو گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک نصیحت کی کہ اے قوم استعینوا باللہ، اللہ ہی سے مدد مانگو، بس برو اور صبر کرو، ان تکلیفوں پر گھبراؤ نہیں، ثابت قدم رہو. زمین جو ہے ان الارض للہ، یہ ملک اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اگر تم قائم رہو گے تو ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا کرے. خیر یہ سارے ظلم فرعون اور اس کے سرداروں نے کیے تو اللہ کا آخری فیصلہ پھر ان کے بارے میں آ گیا کہ اب ان کو ملیاں میٹ کر دینا ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے، آپ کے ذہن میں ہو تو وہ جیسے مینڈکوں کا عذاب، دیمک کا عذاب، اس طرح کے مختلف، وہ جو فصلوں کو ٹڈی دل ہوتا ہے وہ تباہ، اس کا عذاب، اس طرح کے بھیجتے رہے. اور جب عذاب آتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ہی کو کہتے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے. لیکن جب وہ ٹل جاتا تھا
تو پھر وہی اپنی پرانی روش پر آ جاتے تھے۔ تو پے در پہ اللہ کی طرف سے وارننگ کے باوجود جب وہ قوم نہیں سمجھی فرعون اور اس کی قوم نہیں سمجھی، تو اللہ نے آخری فیصلہ فرما لیا کہ اب ان کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو آج میں نے پہلی آیت پڑھی، اس میں مطلب یہ ہے کہ فن تکمنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فن تکمنا، ہم نے پھر انتقام لیا منہم، ان سے یعنی فرعون اور اس کی قوم سے، فاغرقناہم، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم، پانی میں، سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ کیوں غرق کر دیا، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہم سے غافل ہوئے تھے، اپنے آخرت سے بھی غافل تھے، اپنے انجام سے بھی غافل تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے بھی غافل تھے۔ پے در پہ انہیں سمجھایا گیا لیکن نہیں مانے، نہیں سمجھے، تو فن تکمنا منہم، اور اللہ کرے ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ لیکن جس سے اللہ انتقام لے، اس کے بچنے کا کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ ملیا میٹ کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے۔ اب جب وہ مٹ گئے، فرعون مٹ گئے، تو اب جیسے ہم شروع کے رکوع میں پڑھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد دنیا میں تھے، وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہم ان کے وارث بنے، ہم چلے جائیں گے، جو کچھ ہم چھوڑیں گے تھوڑا یا بہت، ہماری اولاد اس کی، تو یہ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے نا، یہاں مالکیت اتنی رہتی ہے جب تک سانس چل رہا ہے، سانس نکلتی ہے تو وارثاں کے دعا کے ساتھ، یہی کہتے ہیں سارے وارثاں کے دعا کے ساتھ، پھر وہ بھول جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت، وہی جو کل تک فن خان تھا، مالک تھا، زمینوں کا، ملکوں کا مالک تھا، آج بھی بس پڑا ہے، اور اس کے وارثاں کے دعا کیے۔ تو یہاں اللہ پاک جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی جگہ، اللہ کی بھی سنت ہے، طریقہ ہے کہ جب ایک قوم ایک حد کراس کر جاتی ہے اپنی غلطیوں کی، ظلم و ستم کی اندھیر نگری مچا دیتی ہے، پھر اللہ اس قوم کو ایک اور قوم کے ذریعے سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مٹا کے اس کی جگہ ایک اور قوم لے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگلی آیت میں فرمایا، اس آیت جو آپ نے پڑھی اس میں کیا تھا کہ اللہ نے ان سے انتقام لے لیا، ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اب دوسری آیت میں فرمایا کہ جب وہ غرق ہو گئے، مٹ گئے، تو وَأَوْرَثْنَا، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا القوم، اس قوم کو، الذین، جو کہ، کون سی قوم کو وارث بنایا، کانوا یستضعفون، جو اس سے پہلے کمزور بنائے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، جو اس کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو وارث بنا دیا اس ملک کا، فرعون کے اس ملک کا جس میں فرعون کل تک بادشاہ تھا، آج اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ تو اللہ نے اسی قوم کو جن پہ وہ ظلم و ستم کر رہے تھے، بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کو صدیوں سے غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے، مصریوں نے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کو غرق کر کے، اس کو سرداروں، اس کی فوج کے سمیت غرق کر کے ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو اس سے پہلے غلام تھی، جو اس سے پہلے ظلم و ستم کا شکار تھی، جو اس سے پہلے کمزور تھی۔ کانوا یستضعفون، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، یستضعفون، جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، اس کو وارث بنا دیا۔ کس کا وارث؟ مشارق الارض، مشرق کی جمع مشارق، مشرق، مشارق الارض و مغارب، مغرب کی جمع مغارب التی بارکنا فیہا، یہ جو سرزمین فلسطین ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جیسے جو معراج کی آیات آتی ہیں کہ وہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو دور کی ایک مسجد کی طرف، جس کے گرد گرد، جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں عطا کر، برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں بھی، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کمزور قوم کو وارث بنا دیا فرعون کے بعد اس زمین کا
جو برکت والی زمین یعنی فلسطین کے مشرق اور مغرب کی طرف واقع ہے۔ ایک طرف شام ہے فلسطین کے، دوسری طرف مصر ہے۔ ان آیات کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو فرعون تھا وہ صرف مصر کا بادشاہ تھا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فلسطین کی بھی وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو، اس کے مشرق کی طرف شام کو بھی، اس کے مغرب کی طرف مصر کو بھی، اس ساری زمین کو ہم نے ان کی وراثت میں دے دی، ان کی ملکیت میں دے دیا۔ کن کی؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، بارکنا فیہا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ وتمت، اور تمام ہوا، مکمل ہوا، کلمت ربک الحسنی، تمہارے رب کا بہترین جو حکم تھا، وعدہ تھا بنی اسرائیل سے۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ اگر تم صبر کرو گے، اسلام پر قائم رہو گے، تو تمہیں زمین کا وارث بناؤں گا۔ تو اللہ فرمانے کہ یہاں ہم نے انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، تو اللہ فرمانے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں اللہ کا جو حکم تھا، جو وعدہ تھا، وہ پورا ہوا۔ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان تکلیفوں پر صبر کیا اور اپنے اسلام پر وہ ڈٹے رہے۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون، ودمرنا، اور ہم نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا، ما کان، جو بھی، یصنع، وہ بناتا تھا، کون؟ فرعون، یعنی جو کچھ بھی اس نے محل بنائے تھے، بڑے بڑے بلڈنگیں اس نے بنائی تھیں، جو کچھ بھی اس نے بنایا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ وقومہ، اور اس کی قوم نے بھی جو کچھ محلات کھڑے کیے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے بنگلے کھڑے کیے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے باغات انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ملیاں میٹ کر دیا۔ وما کانوا یعرشون، یعنی وہی باغات۔ تو یہاں تک بات یہ ہوئی کہ دیکھیے زمین اللہ کی، زمین ساری کی ساری، اور آپ دیکھیے کہ یہ پوری دھرتی جو زمین جس کے اوپر ہم بستے ہیں، یہ اتنی چھوٹی ہے۔ آپ کہیں گے چھوٹی کیسے ہے بھائی؟ اگر اس کائنات کے حساب سے آپ دیکھیں پوری کائنات، تو 10 لاکھ زمینوں کو اکٹھا کیا جائے تو سورج کے برابر بنتی ہے۔ کتنی؟ 10 لاکھ زمینوں کو اکٹھا رکھیں نا، 10 لاکھ، تو ایک سورج کے برابر جگہ بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب چھوٹی ہوئی ہے۔ اور سورج سے آگے جو ستارے ہیں وہ تو سورج سے بھی بہت بڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ پاک کی اتنی وسیع کائنات ہے، اور اللہ پاک کی خود ہستی اتنی عظیم شان اور اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے تو زمین کی حیثیت سوئی کے نوک جتنی بھی نہیں، جس کے لیے ہم لڑتے پڑتے ہیں۔ تو اس کا مالک اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، اور پوری کائنات کا بھی ظاہر مالک وہی ہے۔ تو یہ وہ جس کو چاہتا ہے کچھ وقت کے لیے یہاں پہ وہ دیتا ہے، اور یہ دینا اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ یہ کیا کرتوت کرتے ہیں۔ اگر تو وہ اس دھرتی کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلاتے ہیں تو ان کا اقتدار قائم رہتا ہے، ان کا اقتدار قائم رہتا ہے۔ ورنہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت یہ ہے، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کہ وہ اگر وہ اہلیت ثابت نہیں کرتے اس زمین کا وارث ہونے کی، تو اللہ ان سے وہ چیز واپس لے کے کسی اور قوم کو دے دے۔ آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک امت کھڑی کی تھی، مدینہ میں جو ایک ریاست بنائی تھی، جس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، 4 خلیفہ راشد جو ہیں، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس دھرتی کا نظام بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور قرآن کے مطابق چلایا۔ تو ان 30 سالوں میں یہ جو 4 صحابہ جن کو خلفائے راشدین ہم کہتے ہیں،
راشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ. خلیفہ راشد کا مطلب ہوا وہ خلیفہ کہ جو ہدایت یافتہ تھے، یعنی وہ سیدھے راستے پر تھے، حضور کے طریقے پر تھے. یہ تقریباً 30 سال یہ سلسلہ بالکل قرآن کے مطابق قائم رہا، اور ان 30 سالوں میں 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی. 3 براعظموں. اس وقت کی 2 بڑی سپر پاور ایران تھی، جس کو اس زمانے میں فارس کہتے تھے، اور جو دوسری تھی عیسائیوں کی ریاست، جس کو سلطنت روما کہتے تھے. یہ بہت بڑی سلطنتیں تھیں اپنے دور کی، جیسے آج امریکہ کہہ لیں، روس کہہ لیں، چین کہہ لیں، بڑی طاقتیں تھیں. حضرت عمر فاروق اور رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں بڑی سپر پاور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تو اسی قرآن میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اگر تم میرے طریقے کے مطابق چلو گے تو آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی اور زمین تمہارے لیے خزانے اپنے کھول دے گی. تو وہ سارے خزانے زمین نے کھولے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ آج کل تو گھر میں تجوریاں بھی بھری ہوں پھر بھی زکوٰۃ کے مستحق ہی ہوتے ہیں نا، لیکن زکوٰۃ کوئی لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب کہ لوگ خوشحال دنیاوی حساب سے بھی خوشحال ہو گئے تھے. تو میرے بھائیو، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ لیکن جب بعد میں ہم نے ہماری یعنی امت نے یہ آہستہ آہستہ اس قرآن سے دوری اختیار کی، حضور علیہ السلام کے طریقے سے دوری اختیار کی، تو کرتے کرتے ہم دنیا میں مغلوب ہو گئے. اس وقت ہم مغلوب ہیں، باوجود 2 ارب ہونے کے ہم مغلوب ہیں. اس کی وجہ یہ ہماری اپنی کارستانیاں ہیں کہ یہی قرآن قوموں کو عروج دیتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ ذلیل کروا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، امت اب بھی اس کا اگر عروج دنیا میں چاہتی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اس قرآن پہ اکٹھی ہو جائے، اپنے اپنے گروپوں کو چھوڑ کے قرآن پہ اکٹھی ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا گاؤں کتنا بڑا ہے، اتنا بڑی آبادی نہیں ہے. میں کل گن رہا تھا 11 جگہوں پہ جمعہ ہو رہا ہے. جمعہ اجتماعیت کا نام ہے. 11 میں نے گنے ہیں، شاید کوئی چھوڑ بھی گیا ہوں. 11 تو میں جو مجھے سمجھ آئی میں ذہن میں گن رہا تھا. اور آج میں نے پھر ذہن میں کل سے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے بٹھال میں ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار اتنے کتنے جمعے ہونا، یہ آبادی تڑکو تقریباً مٹھال نہیں ڈبل ہے. انہوں نے کہا جی 5 یا 6 جگہ ہونا. میں کہا اسی جت گئے ہیں کہ آبادی اڈی تھوڑی جمعے اڈے یار کیوں. آخر کوئی اس کا مطلب ہے کہ انائیں ہیں نا، دین نہیں. انا جب آگے آتی ہے پھر دین ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. برحال ایک ہی چیز طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے طریقے پہ اکٹھے ہو جائیں. اپنی نفس کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، تب جا کے بندہ اس چیزوں سے نکلتا ہے. بہرحال تو اللہ پاک نے جی ان کو غرق کیا اور ان کی جگہ بنی اسرائیل کو اسی ملک کا وارث بنا دیا. اچھا اب دیکھیے بنی اسرائیل کو امتحان شروع ہوا. اس کے بعد پہلے امتحان تھا کہ وہ کیا تھے، مغلوب تھے، غلام تھے، اور طرح کی آزمائش تھی. اب ان کو اقتدار مل گیا. اب یہ اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں ایک سمندر دریا آتا ہے، اس کو کراس کرتے ہیں، وہی جس میں وہ غرق ہوا فرعون. موسیٰ علیہ السلام کو راستہ مل گیا، اللہ کے اذن سے لاٹھی ماری، راستہ مل گیا، اور وہی دریا سمندر وہ فرعون کو اور اس کی لشکر کو لے ڈوبا. اب جب وہ پار چڑھ گئے، تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ یار ایک کوئی بستی ہے، کوئی گاؤں ہے، تو وہاں لوگ نا بت بنا کے ان کی پوجا کر رہے تھے. اب یہی بنی اسرائیل یہ جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ رہی تھی، یہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام گل سنو، اڈے واسے بھی اجا بنا دے وہاں بت، اسی بھی اس کی پوجا کریاں تک وہ نہیں ان پہ کریں اڈ کو آئی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آخو جائے لو، اس ہجی بھی گل سمجھ نہیں آئی.
یہ اگلی آیت میں یہی بات ہمیں بتانے لگی کہ یار کل تک وہ تم مارے کھا رہے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، ہر ظلم و ستم کر رہے تھے، اللہ نے تمہیں ان سے نجات دی، تمہارے سامنے سمندر نے راستہ دیا، تمہیں پانی ادھر کا ادھر ہوا، ادھر کا ادھر ہوا، درمیان میں راستہ دیا، اسی سمندر نے اس فرعون اور اس کے لشکر کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، اور آج ابھی 2 دن نہیں گزرے اور تم کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسانی کو بت آن دیں کیا کریں؟ تو انسان بڑا ہی عجیب۔ فرمایا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وجاوزنا ہم نے پار لگا دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر بحر سمندر کو کہتے ہیں، کہ ہم نے ان کو سمندر پار کروا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھی قوم۔ فَأَتَوْا، تو پار کر کے وہ پہنچے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ گئے، یعنی ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو ایسی قوم کا علاقہ تھا، وہاں پہنچے۔ یعکفون، وہ اعتکاف کی ہوئی تھی، میں اعتکاف وہ والا اعتکاف، یعکفون یعنی وہ اپنے بتوں کی پرستش کر رہی تھی، یعکفون علی اصنام لہم، صنم کہتے ہیں بت کو، اس کی جمع ہے اصنام، صنم کس کو کہتے ہیں؟ بت، اور اس کی جمع ہے اصنام۔ تو وہ کیا قوم تھی، کیا کر رہی تھی؟ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنے بتوں کے گرد گہرا ڈالے بیٹھی تھی، یعنی ان کی وہ پوجا کر رہی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے، کالو، تو یہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا، جعلہ کہتے ہیں بنانے کو، اجعل لنا، ہمارے لیے بنا دیجئے، الہن، کوئی ایسا ہی معبود، ایسا ہی کوئی بت، کما لہم آلہہ، جس طرح انہوں نے بتن، جس طرح انہوں نے معبودن، کوئی دیواسری بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو کیا جواب دیتے؟ کہنے لگے، کالا، فرمایا، انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے ہی جاہل تھے، انکم قوم تجہلون، اور کیا تھا؟ پھر ان کو کوئی بھولی پرانی بات تو تھی نہیں کہ جو فرعون کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے اس کو غرق ہوتا دیکھ کر آئے تھے، تو کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے، بھائی اور 5 سال پہلے نہیں گل ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح اللہ تعالیٰ بچایا، کوئی پرانی گل ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، کالا انکم قوم تجہلون۔ یہاں تفاسیر میں لکھا ہے کہ اصل میں جب یہ فرعونیوں کے پاس غلام تھے، یہاں سے ایک بات تھوڑی رہ گئی ہے، تھوڑی توجہ کرنا، کہ انسان جس محفل میں رہتا ہے اس کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے، انسان جس محفل میں رہتا ہے اس کا، یہ بڑا صدیوں تک یہ مصر میں رہے ان کا غلام بن کر فرعونی، اور وہاں وہ بت پرست تھے، وہ تو فرعون کو بھی رب کہتے تھے، اس کے اثرات ان کے اندر رچ بس گئے تھے، باوجود اس کے کہ اب وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو دعوت دی انہوں نے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، توحید پر آ گئے، لیکن ان کے دل و دماغ میں جو صدیوں کی وہ جراثیم موجود تھے نا، انہوں نے دیکھا نا کہ بت دیکھے تو ان کے وہ جراثیم جاگ اٹھے۔ اس سے ہی ثابت یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی محفل دیندار لوگوں کے ساتھ ہی رکھنی چاہیے، ورنہ جیسی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے اثرات بہر حال اس پر ہوتے ہیں۔ وہ اکثر میں ایک بندے کا قصہ سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، تو میدان مینا سے میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے بسوں پہ، تو سارے لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جو تلبیہ پڑھتے ہیں پڑھ رہے تھے۔ 2 بندے جو ہے نا وہ ادھر زمینوں کی باتیں کر رہے تھے، تو سارے بندے وہ لبیک پڑھ رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور 2 بندے اس کنالیاں جو تو انتیاد اتنے مرن رکھو انتیاد۔ تو کسی نے تنگ آگے کہا کہ بھائیو آ جو گئے ہو تو اللہ کا نام لو یار، گلا بات سے کر گئے۔ اس بندے نے بڑی عجیب بات کی، وہ کہتا ہے کہ ایک اس میں سے بندے نے کہا کہ یار میں وہاں گرہن نبردار ایوے پٹواری، میں وہاں گرہن نبردار تھی ایوے
اڈے سے نہیں تو لبیک نہیں آنی وہ کناڑا ہی چلنی پین مرنے ہی چلنا. تو یہ عبرت بات بظاہر ہنسنے والی ہے لیکن یہ رونے والی ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی لوگ مرتے وقت انہیں کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو تو وہ آنے دو فلانی جائی نہیں کرے ہو, فلانے ڈگرے نہیں کرے ہو, فلانے ڈگرے نہیں کرے, کیونکہ انسان کی زندگی لیکن انسان کو خوابیں بھی ویسی ہی آتی ہیں جیسی اس کی زیادہ ٹائم وہ سوچ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے اگر دنیا کے بارے میں ہے, پیسوں کے بارے میں ہے تو اس طرح کی سوچیں آئیں گی, اور اللہ کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے سوچتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچتا ہے تو امکان ہے کہ اسے اس طرح کی خوابیں آئیں گی. تو آخرت کا معاملہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے جیسے اس نے زندگی گزاری. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں بھی اپنی محفلیں, اپنی دوستیاں کی محبت بھی اللہ کے لیے, الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے. آج کل محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی, محبت اپنے گروپ کے لیے ہوتی ہے, اپنی پارٹی کے لیے ہوتی ہے, اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے. سب سے بڑھ کے مفادات آ جائیں تو رشتہ داریاں بھی بھول جاتی ہیں, بہن بھائی بھول جاتے ہیں, مفادات آ جائیں, ایک ٹکراج ہے نا مفادات. لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ الحب للہ, کہ محبت اللہ کے لیے, والبغض للہ, اور بغض یعنی دشمنی بھی اللہ. یہ انسان اگر فارمولہ بنا لے کہ محبت بھی اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے, تو اس کے سارے معاملات انشاءاللہ وہ درست ہو جائیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک اور بات سمجھائی کہ تم بتوں کو مطالبہ کر رہے ہو. سمجھایا انہیں, ان ہؤلاء, کہ میری قوم, ان بے شک ہؤلاء, یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو بت پرستی, متبرم ما ہم فیہ, یہ تو فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, تباہ ہونے والی ہے. یہ بت بھی ختم ہو جائیں گے, یہ جو بت پرستی یہ بھی ختم ہو جائے گی. وباطل ما کانوا یعملون, باطل کیا ہوتا ہے؟ باطل ہونے والا ہے, ختم ہونے والا ہے, جھوٹ یعنی ثابت ہونے والا ہے. ما کانوا یعملون, یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, تم دیکھ رہے ہو بتوں کو پوج رہے ہیں, یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. قالا, پھر ایک اور بات فرمائی, دیکھیے کتنی دردناک بات ہے. قالا, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, اغیر اللہ ابغیکم الہا, اغیر اللہ, کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو میں لاؤں تمہارے لیے الہ بنا کر. ابغیکم الہا, کوئی تلاش کروں اور الہ تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے. حالانکہ وہ فضلکم, اس نے تمہیں فضیلت دی ہے, علی العالمین, سارے جانوروں کو. یعنی پیدا کیا اللہ نے, پیدا کیا اللہ نے. جب مشکل میں انسان ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے حال پہ. بارش نہیں ہوتی تو اللہ سے مانگتا ہے, اولاد نہیں ہوتی تو اللہ سے مانگتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے. اور جب خوشحالی آتی ہے, اب اقتدار مل گیا تھا نا, تو اللہ بھول گیا کہ اب یہ کوئی اور کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میری قوم, یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے, یہ سب فنا ہونے والے ہیں. اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم ہیں, ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر ہیں, یہ کیا ہے؟ تو سب فنا ہونے والا ہے. کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور تمہارے لیے الہ ڈھونڈ لاؤں؟ حالانکہ وہ اللہ, وہ ایک ہی وہ الہ ہے. وہ فضلکم علی العالمین, اس نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں, تمہیں فضیلت دی ہے. اور پھر اللہ نے ساتھ میں اپنی ایک بات بھی کر دی. یہ آخری آیت ہے جو آج میں نے پڑھی تھی اسی رکوع میں, جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کی نا اپنی قوم کے ساتھ, تو اللہ نے ساتھ فرمایا کہ موسیٰ ان کو یہ بات بھی کہو کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, کہ انہیں یاد کراؤ. یاد تو بھولنی نہیں چاہیے کہ 2 دن پہلے کی بات ہے, لیکن پھر یاد کرو کہ فَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ, کہ ہم نے نجات دلائی تھی, مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, فرعونیوں سے ان کو, یسومونکم سوء العذاب, جو انہیں دردناک سزا دیا کرتے تھے, جو انہیں دردناک سزائیں دیتے تھے, اذیتیں دیتے تھے. بیٹوں کو قتل کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے, انہیں پھر باندیاں بنا لیتے تھے. تو انہیں بھول گیا ہے. یقتلون ابناءکم, یہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے, ابناءکم, ان کے بیٹوں کو, یستحیون نساءکم, اور ان کی عورتوں کو
اپنی نوکرانیاں بنانے کے لیے، ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے وہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی نوکرانیاں بنا لیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہاری بنی اسرائیل یاد رکھو تمہاری بڑی سخت مصیبت میں تھے تم، اور ہم نے تمہیں اس مصیبت سے نکال کر آج اقتدار بخشا ہے، اور 2 دنوں میں ہی تم بھول گئے ہو کہ تمہارا الہ کون ہے۔ آج کہہ رہے ہو کہ کوئی موسیٰ ہمیں بھی کچھ بت لا دو تاکہ ہم بھی ان کو سجدہ کریں۔ تو میرے بھائیو، انسان اگلے جو پڑھیں گے اگلے رکوع میں، وہ اس کا ایک بات اسی ملتی جلتی ہے کہ انسان بڑا عجیب ہے۔ اب یہ تو خیر انہیں سمجھایا تو وہ سمجھ گئے، کچھ شرارتی لوگ بھی اس میں تھے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا، اور وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام کے تفصیل آگے پڑھیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے جو ہے نا وہ یہ طاقت دے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ کلام کرتے تھے نا موسیٰ، اس لیے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ یقین تو ہے، بس ذرا پوری تسلی چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایسا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکو گے نا، نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ میں اس چٹان پر اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، اگر تو وہ چٹان اپنی جگہ پر قائم رہ گئی تو پھر تم بھی دیکھ لینا، تم بھی دیکھ لینا۔ سلطان ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنی ہلکی سی نور کی چنگاری، نور کا جلوہ اس چٹان پر ڈالا، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے خوف سے گر پڑے اور بیہوش ہو گئے۔ جیسے اگلے رکوع میں بیہوش ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے، حالانکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ نے کہا تو ادھر دیکھنا ہے اس چٹان کی طرف، اگر وہ قائم رہ گئی نا تو پھر تم یہ مطالبہ کرنا۔ وہ تو اس کی حالت دیکھ کے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ بیہوش ہو گئے، اور جب کچھ ہوش آیا، کچھ طبیعت سنبھلی، کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آپ پاک ہیں۔ تو دنیا میں آنکھیں ایسی، یہ ہماری جو آنکھیں تو اتنی محدود طاقت کی ہیں کہ میں اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی ہے، میں دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ سکتا، تو دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ سکتا، اپنے پیٹھ پہ نہیں دیکھ سکتا، بلکہ میرے منہ پہ کچھ لگا ہو تو اس کو شیشے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، اپنے ناک کو نہیں دیکھ سکتا، اتنی محدود۔ اس کے اندر وہ اتنی عظیم ہستی، وہ ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن انسان، اس لیے ہمیں ہماری یہ آزمائش ہے نا کہ غیب پر ایمان لاؤ، انعام اسی پر ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ اگر سامنے اس طرح آ جائیں، ہم فرض کریں، اگر ممکن نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھ سکیں، اتنی محدود سی ہماری طاقت، تو پھر تم دھیان ختم۔ اب دھیان تو تب تک ہوتا ہے جب تک پرچہ سامنے نہ آئے، تو اس لیے انعام جو ہوتا ہے وہ ہم دھیان کا ہوتا ہے۔ ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے لیے غیب اس لیے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ صحابہ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، ہم نے تو اپنی حضور کو بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمارے لیے وہ بھی غیب۔ ہم نے قبر کی بعد کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے کس پر ایمان لایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، ہم نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے آپ کی، تو ہمارے لیے تو وہ غائب ہے نا، آج جنت دوزخ ہمارے لیے تو غائب ہے نا۔ تو انعام اسی پر ہے، اس غیب پر ایمان لانے پہ۔ لیکن انسان کا عجیب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ہو اور میں اسے پوچھوں، جیسے یہ بت اس لیے تو بنائے جاتے ہیں نا۔ لیکن انسان بھی بڑا ہی جاہل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کے پھر انہی سے مانگتا ہے۔ اس سے بڑی، میں کہتا ہوں کہ پاگل بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پاگل سے پاگل انسان بھی اگر اس کو کچھ بھی عقل ہو
کہ یار جو نہ بولتا ہے نہ ہلتا ہے نہ اس کی کوئی جان ہی کوئی نہیں ہے، اور انسان بھی الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون کہتا ہے جی میں رب ہوں، جو خود کھانے کا محتاج ہو، جو خود پانی ایک گلاس پیاس لگی اور پانی نہ ملے تو تڑپنا شروع ہو جائے، اور وہی پانی اس کے اندر پیشاب بن کے بند ہو جائے تو پھر بھی تڑپنا شروع کر دے، اس ایک گلاس پانی کے نہ ملنے سے بھی تڑپتا ہو اور اسی ایک گلاس پانی کو نکالنے کے لیے بھی تڑپتا ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ وہ ہے کہ جسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں۔ دیکھیں ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، روز بھی پڑھتے ہیں تقریباً نماز میں، اکثر لوگ تو یہی پڑھتے ہیں، کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، ضرورتیں انہی چیزوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی حاجت ہے۔ ساری دنیا بھی اس کو ماننے سے انکار کر دے تو اس کی شان میں اتنا بھی فرق نہیں آتا، بال برابر کی، اور ساری دنیا 7 ارب جو دنیا میں بندے ہیں، یہ اگر 24 گھنٹے سجدے میں گر جائیں تو میرے رب کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کو مزید اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو وہ کسی کا محتاج، رب وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو خود پانی کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ان اللہ کے ساتھ اپنی محبت، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اللہ کہتا ہے کہ جو مجھے انسانوں کی محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو بس اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت سے، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی محبت سے اپنے دلوں کو منور اور گرمانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ان چکروں میں نہ پڑے کہ کون کیا کہتا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر آنچ آنے دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کی حرمت کے لیے کٹ رکھنے کو اختیار ہے۔ آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کا کوئی سوچ نہیں سکتے، اور جو کرتا ہے ہم اس کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں میرے بچے خدا نہ خاصا اگر اچھے نہ بھی ہیں، فرض کریں مجھے تو اچھی لگے، اور حضور کے جو نواسے ہیں حسنین کریمین، ان کے بارے میں تو خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کو عام بندہ تو نہیں ہو سکتا، جنتی، اور وہ بھی جنتیوں نوجوانوں کا سردار، تو جو ان سے محبت نہیں کرتا، جو ابوبکر صدیق عمر عثمان علی سے محبت نہیں کرتا، وہ اس سے ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو یہ بالکل عقیدہ اپنا بالکل کلیئر رکھنا چاہیے، ان جھگڑوں میں پڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت ہمیں نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، گمراہیوں سے بچائے اور حق کی پہچان نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین، ہمیں حق کی پہچان نصیب فرمائیے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین، یہ فتنوں کا دور ہے، پہ در پہ فتنے میرے مالک آ رہے ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے اس قرآن کے ذریعے سے یا اللہ ہمارے اعمال کی بھی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، یہ جو بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہیں، سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں، سب کی تکلیفوں کو صحت میں بدل دیں، سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیں، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں۔ اے میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، ہم آپ ہی سے امید رکھتے ہیں، آپ ہی ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مشکلوں کو آسان کرے۔ اے اللہ، آپ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں،
آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بقیہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی غلامی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو یا اللہ محبتوں میں بدل دیجیے۔ یا اللہ جو گھروں میں ناچاکیاں ہیں یا اللہ ان کو محبتوں میں بدل دیجیے، ان کو صلح و عارضی میں بدل دیجیے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان میں اسلام کو بول بالا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت کو یا اللہ قرآن پر اکٹھا کر دیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ارد گرد اکٹھا کر دیجیے۔ ان گروپ بندیوں سے یا اللہ امت کو نکال دیجیے۔ الہ العالمین امت کو عروج عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ بہت شدت کی گرمی ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس موسم کی حدت کو کم فرما دیجیے، رحمت کی بارش عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو ہمارے بزرگ بھائی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ بھائی۔